बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तर्जुमे कुरान में इंशाअल्लाह हम सूरत निसा आयत नंबर 6 से पढ़ेंगे। पिछली 5 आयतें हमने पढ़ी थीं और यतीम के बारे में बात हो रही थी, उनके हुकूक बयान किए जा रहे थे कि उनको अभी अगर वो छोटे हों तो उनको उनका माल उनके हवाले न करो, बल्कि देखो ख्याल करो। वो आगे आ रहा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वब्तलू, और इब्तिला से है कि आज़माओ तुम अल-यतामा, यतीमों को, देखते रहो, परखते रहो उनको कि अब वो समझदार हुए हैं या नहीं, कैसे हैं ये, अब अपना माल ख़ुद संभाल सकते हैं या अपने माल को ये उड़ा लेंगे या दूसरे लोग इनसे कहीं इनको धोखा देकर इनका माल हड़प न कर लें। तुम आज़माते रहो, परखते रहो, देखते रहो यतीमों को, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब, बलागू, पहुँच जाएँ वो निकाह, निकाह की उम्र को। फ़इन आनस्तुम, पस अगर, आनस्तुम, महसूस करो तुम, मिनहुम, उनमें से, कि पाओ तुम, देखो कि अब उनमें रुश्दन, पुख्तगी है, अब वो पुख्ता उम्र को पहुँच चुके हैं कि उनकी अकल ठीक है और वो समझदार हो चुके हैं। ये नहीं कि निकाह की उम्र को तो पहुँच चुके हैं लेकिन अभी जहन जो है वो पुख्ता नहीं है। कई बच्चे जल्द जो है वो बहुत ज़हीन होते हैं, वो अपना नफ़ा नुकसान समझ लेते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो बड़े होने के बावजूद भी अपना नफ़ा नुकसान उन्हें पता नहीं होता। तो देखो अगर वो रुश्द को, अकल की पुख्तगी को पहुँचे हैं, फदफ़ाऊ, पस दे दो, लौटा दो तुम, इलैहिम, उनकी तरफ, अम्वालहुम, उनका माल, फिर तुम उनको उनका माल दे दो। वला तअकुलूहा, और ना तुम खाओ उनके माल से, इसराफन, फजूल खर्ची करते हुए, व बिदारन, और इस डर की वजह से, अन यकबरू, के वो बड़े न हो जाएं, कि उनके बड़े होने तक तुम उनका माल अयाशियाँ करते हुए और जो है ना रोज़ाना तुम अपना जो खर्चा है उससे बढ़ चढ़ कर जो है ना यतीम का माल है, और इस ख्याल से कि यतीम को तो हम परवरिश कर रहे हैं ना उसकी, उसको भी खिलाते रहो और ख़ुद भी खाते रहो, बल्कि अगर खाना भी है तो किस तरह, अच्छे तरीके से के साथ, कि जिस तरह तुम अपने माल को इस्तेमाल करते हो, कि फजूल खर्ची नहीं करते, जितना ज़रूरत हो उतना तुम इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे कर सकते हो। वमन काना, और जो बंदा हो, गनीयन, गनी, कि जिसका अपना माल भी मौजूद है, वो अमीर है, गनी है, फल यस्ताफिफ, तो फिर दरगुजर करे, फिर अपने माल से उस यतीम को खिलाता रहे, यतीम के माल को इस्तेमाल न करे, न खाए। वमन काना, और जो बंदा हो, फ़कीरन, फ़कीर तुम में से, कि जिसका अपना माल नहीं है, यतीम का ही उसको मिला है, ज़मीनें या जायदाद, दुकानें या कोई भी प्रॉपर्टी है, वो ख़ुद गरीब है, अब ये कफ़ील बन गया यतीम का, तो अब उसके माल को तिजारत में भी लगाए। ये ना हो कि उसका माल रखे रखे और उससे ज़कात जो है उसका माल ख़त्म कर दे, ऐसे ना करे, बल्कि उस यतीम के माल की तिजारत भी करे, अच्छे तरीके के साथ ख़ुद भी खाए, और जब यतीम जो है वो जवान हो जाए, निकाह की उम्र को पहुँच जाए, तो उसको उसका माल लौटा दे। अगर वो फ़कीर है तो खा ले बिलमारूफ़, अच्छे तरीके के साथ। फ़इज़ा दफ़अतुम, पस जब देने लगो तुम, इलैहिम, उनकी तरफ, अम्वालहुम, उनका माल, यानी यतीमों को जब माल देने लगो ना, तो फ़अशहिदू अलैहिम, तो गवाह बना लो तुम उन पर, कुछ गवाह मुकर्रर कर लो कि ये देखो यतीम बच्चे थे, इनका बाप फोत हो गया था, हमने इनकी किफ़ालत की, अब इनका माल हम इन्हें वापस कर रहे हैं। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और काफ़ी अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए। अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, अक्सर ऐसे होता है कि दुनिया में यतीम होता है ना, उसका कोई वली वारिस नहीं होता। जो दुनिया में दौलतमंद होते हैं वही यतीमों के ज़मीन पर, जायदादों पर, दुकानों पर कब्ज़ा भी कर लेते हैं, और इलाके में वडेरे लोग या अदालतों में भी उन्हीं की बनी बनाई होती है, यतीम का कोई पूछने वाला ही नहीं होता। हमारे माशरे के हालात आपके सामने हैं, लेकिन अल्लाह ने यह भी कह दिया कि अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। ये दुनिया की अदालतें यतीम का साथ नहीं दे रही ना, तो यतीम तो ऐसे ना समझ के तो अकेला है। दुनिया तो गुजर जाएगी जैसे गुजरनी है, एक दिन आने वाला है जब रब ने एक एक पाई का हिसाब लेना है। आगे फरमाया कि लिर्रिजाली, मर्दों के लिए, नसीबुन, एक मुकर्ररा हिस्सा है, मिम्मा तरा का, जो वो छोड़ेंगे। अब यहाँ ना यहीं से लेकर अगले रुकू तक, रुकू के आखिर तक जो है वरासत के कुछ मसाइल हैं जो बयान हुए हैं। अल्लाह ताला ने हिस्से औरतों के भी बयान किए हैं और मर्दों के भी कुछ हिस्से बयान किए हैं, और मज़ीद वजाहत जो है इनकी अहादीस में है। और ये कानून वरासत जो है ये एक बहुत वसी इल्म है। वरासत का इल्म
آدھا علم ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں آئیں گی، آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو چھوڑیں گے والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدین جو چھوڑیں گے والدین یعنی ماں اور باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، مما اس میں سے کلا کم ہے، منہ ان کے لیے، او کثر یا زیادہ ہے، کسی کا کم حصہ ہے کسی کا زیادہ حصہ، نصیباً حصہ ہے مفروضہ جو مقرر کیا گیا ہے، جو فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وَإِذَا اور جب حاضر ہو القسمۃ تقسیم کے وقت، کہ جب حصہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس وقت کوئی حاضر ہو، اولو القربہ کوئی قریبی رشتہ دار، والیتامى یا یتیم اور مسکین، فارزقوہم پس تم رزق دو ان کو، کھانے کے لیے ان کو بھی، جب کوئی مال بانٹا جا رہا ہے، وراثت کسی کی تقسیم ہو رہی ہے تو اس وقت کوئی مانگنے کے لیے یتیم مسکین فقیر آ گئے ہیں تو ان کو بھی کچھ کھانے کے لیے دے دو، من ہو اس میں سے، وقولوا لہم اور کہو تم ان کے لیے قولا معروفا بہت اچھی بات۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک یتیم پوتا، یہ ایک باپ اس کا بیٹا آگے اس کی اولاد بھی ہے، اب بیٹا اس کا فوت ہو گیا، اب وہ پوتا جو ہے وہ دادا کی وراثت سے حصہ اس کو نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر اس پوتے کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے، اس کے لیے اچھی بات کہے کہ اس کو بھی کچھ دینا ہے وراثت سے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ، لو کہ اگر ترکو چھوڑیں وہ، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعفاء کمزور، خافو وہ ڈرتے ہیں، علیہم ان کے بارے میں، کہ جس طرح تم یہ سمجھتے ہو، ڈرتے ہو نا کہ اگر تم فوت ہو جاؤ، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے یتیم بچوں کے ساتھ معاشرہ، لوگ کیسا سلوک کریں؟ تو اگر تمہاری پرورش میں کوئی یتیم آیا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی ویسا سلوک کرو جیسا سلوک تم اپنی اولاد سے کرنا پسند کرتے ہو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس چاہیے کہ ڈر جاؤ اللہ سے، وَلْيَقُولُوا اور تم کہو قَوْلًا سَدِيدًا سیدھی بات، سچی بات، ان الذین بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموالا مال، یتامہ یتیموں کا، ظلم کرتے ہوئے، یتیموں پر ظلم کرتے ہوئے مال ان کا کھا جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یتیموں کا تو کوئی نہیں ہے معاشرے میں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ان کی جائیدادوں پر ہم قبضے کر لیں، ان کے مال کے ہم وارث بن جائیں، ہم جیسے چاہیں کرتے رہیں، ہم سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یأکلون بے شک وہ کھاتے ہیں، یأکلون کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، یا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، ایسے سمجھ لیں۔ اور یہاں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو وراثت نہیں دی جاتی، باپ فوت ہو گیا، اب بیٹیوں کو، باپ کئی جگہوں پر تو ایسے ہوتا ہے کہ باپ خود کہتا ہے بیٹوں کو کہ آؤ میں تمہیں زمین جو ہے، وراثت، دکانیں، جو بھی جائیداد ہے میں تمہارے نام کر دیتا ہوں، بیٹیوں کو تو دینی نہیں۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ وہ نہیں بانٹتا، لیکن بعد میں جو بھائی ہیں وہ یتیم بہنوں کی زمینوں کے وارث بن جاتے ہیں، ان کی دکانیں، مکان یا جو بھی پراپرٹی ہے وہ بھائی اپنا درمیان میں تقسیم کر لیتے ہیں، بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا، وہ یتیم ہو گئی جو بہن اور کمزور بھی ہے، اس کو حصہ نہیں دیا تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اس دور میں یہ حصہ نہیں دیا جاتا تھا، دور جاہلیت میں عورت کو وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر یہ حصہ دیا ہے، اور یہی عورتیں آج اسلام سے جو ہے نا باہر نکلنا چاہتی ہیں اور اسلام کے خلاف مارچ کر کے اپنے آپ کو عیاں کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم مرد کے برابر ہیں، ہمیں مردوں کے برابر حقوق ملیں، میرا جسم اور میری مرضی، ہم جیسے چاہیں کرتی رہیں۔ تو میری بھائیوں، میری بہنوں، ہم اسلام میں آئیں، اسلام نے عورت کو جو حقوق، جو مقام، جو عزت، عظمت دی ہے کہیں اور نہیں ہے۔ اسلام نے یہ عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہے، اور کئی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو آدھا حصہ دیا ہے، مرد کے لیے ڈبل ہے، عورت کے لیے آدھا ہے۔ یہ اب جو ہے نا رکوع تک سبق ختم ہو رہا ہے، کل کے سبق میں آئے گا آدھا حصہ، تو میں مزید یہ آپ کو اچھے طریقے سے بتاؤں گا کہ عورت کا آدھا حصہ کیوں رکھا ہے۔ دور جاہلیت میں تو تھا ہی نہیں، یہ آدھا حصہ بھی اسلام نے آ کر دیا، اور اس میں بھی عورت کو بہت بڑا اس کا حق ہے، اور اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں نا، خصوصاً ان بھائیوں کو چاہیے، ان کے لیے یہ ہے جو اپنی بہنوں کو باپ کی وراثت سے حصہ نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں اتنے ٹرک جو ہے بھر کے سامان نہیں دیا تھا، آپ لاکھوں روپے کا جہیز دے دیں، یہ تو گفٹ ہے، تحفہ ہے، وہ وراثت کا حقدار ہے، اور یہ جہیز جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں کے کلچر سے ہمارے ملک پاکستان میں آیا ہے، جو ان کا کلچر ہے۔ لیکن ٹھیک ہے آپ دیں، آپ کی اپنی بہن ہے، بیٹی ہے، اس کو جو یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے ایک، لیکن اس سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کروڑوں کا جہیز دے دیں، لیکن آپ کے باپ کی جو وراثت ہے بیٹی کو اس میں سے حصہ ضرور ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کا یہ جو المیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ آج بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔